ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں تمام انبیاء اکرام کی حیات طیبہ، ان کے تعلیمات کے نکات جو ہیں وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ وحدہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ تک پہنچے ہیں کہ آپ نے سنا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، علم عطا کیا، حکمت عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے فیصلوں سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو کتنی حکمت عطا کی ہے۔ اور دنیا میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جو آپ کی ترقی پر خوش ہوتی ہیں، ایک آپ کے والد اور ایک استاد۔ یہ دو بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کے ساتھ کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، الحمدللہ وحدہ کہ وہ جب بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ پروان چڑھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کثرت سے عطا کی، اور پھر اس پر رحمت یہ اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت خوبصورت شخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانی چہرہ عطا فرمایا تھا، گھنے بال تھے، سفید کپڑے آپ زیادہ پسند فرماتے تھے، اکثر آپ سفید لباس ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت لوگ آپ کے مخالف بھی ہوئے، اور بار بار حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو یہی کہا کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہم نے آپ کو بادشاہ جو ہے تسلیم کر لیا، کیونکہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ بھی آیا کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً کسی نے کہا 15 سال ہے، کسی نے کہا 40 سال ہے، کسی نے کہا 25 سال ہے۔ تو فرمایا کہ آپ چونکہ نبی تھے، آپ تمام تبدیلیوں پر آپ کی نظر تھی۔ اب کیا ہوا کہ آپ کے دور کے اندر شیطانی اثرات بہت زیادہ تھے، شیطان یعنی اسیب بہت لوگوں کو ہوا کرتے تھے، شیطانوں نے آپ کی آدھی امت کے اوپر سمجھ لیں کہ اسیب جو تھا وہ نازل کر دیا تھا، لوگوں کو وہ تنگ کیا کرتے تھے، اور اس حد تک اسیبی بیماری پھیلی کہ لوگ ایک دوسرے کو ہی قتل کرنے لگے اور اپنی بھی جان خود ہی لینے لگے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے اس بات کو بڑا شدت سے محسوس کیا، اور آپ پریشان رہنے لگے کہ اب ان کا حال کیا ہے۔ اس امت کے اندر اسی طرح لوگ اگر ختم ہوتے رہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا سلسلہ ہوگا، ساری امت اگر اسیب زدہ ہو جائے گی تو۔ اور آپ نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن وہ منافق لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو باندھ دو تاکہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور اپنی بھی جان نہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اور صریح انکار کر دیا۔ اب حضرت سلیمان نبی علیہ السلام دن بدن اپنی امت کی محبت کے اندر، ان کے فکر کے اندر آپ گھلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی اور ایک اللہ کا ولی، یہ دو ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں جن کے دل کے اندر صرف امت محمدی کا درد ہوتا ہے، ان کو اور کسی کا درد نہیں ہوتا، صرف امت محمدی کا درد ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہاں تک وہ محبت کرتے ہیں امت محمدی سے۔ یہاں وہ پہلے نبی جو تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ دھوپ میں بیٹھا ہوتا تھا تو ان کا بدن جلتا تھا، اپنا بدن ان کا جلنے لگ جاتا تھا، اتنی محبت وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، 40 دن تک آپ روتے رہے، پریشان رہے کہ اب اس کا کیا حل ہوگا۔ 40 دن کے بعد آپ کا جسم ڈھانچہ بن چکا ہے، اور 40 دن کے بعد بھی آپ کی حالت عجیب ہے، ایک عجیب آزمائش تھی آپ کی، نشان آزمائش تھی، اللہ نے آزمایا آپ کو، قوم کی فکر میں پریشان تھے۔ اور پھر آپ نے تب دعا کی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے عطا فرما ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور تو اس سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ دراصل آپ کی یہ دعا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رب کا لفظ پہلے آپ نے استعمال فرمایا، اور قیامت تک کے لیے یہ بات ثبت کر دی کہ جب بھی دعا کرو رب تعالیٰ کا نام رب لے کر دعا کرو۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تو جب بھی دعا کرنا چاہے تو ربنا یا ربنا کے لفظ جو ہے 5 مرتبہ کہہ کر اپنی دعا جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو شرف قبولیت بخشے گا۔ آپ نے جب یہ دعا کی کہ میرے اللہ مجھے تو عطا کر ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی اور کا نہ ملے، اور پھر آگے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تو اس سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے، یعنی ان کو معلوم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے اور ان کے پاس سب سے بڑی بادشاہت ہے. اسی لیے جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو اس طریقے سے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شیاطین جو ہیں وہ آپ کے ماتحت کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ کیا تھا؟ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا. آپ جہاں ہوا کو حکم دیتے ہوا وہیں چلی جاتی. اور جنوں پر آپ کو قبضہ دے دیا، حتیٰ کہ کافر جنوں پر بھی اور مسلمان جنات پر بھی. حشرات، پرندے، درندے، انسان کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی. اب تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. تمام ہر قسم کا انسان خواہ وہ کوئی بھی بولی بولتا، آپ کو تمام زبانوں کے ترجمے آتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ کس زبان میں گفتگو کر رہا ہے اور اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. اور جہاں آپ کو یہ طاقت ملی وہ جگہ مسجد اقصیٰ تھی. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں ملتے ہی آپ نے خطاب فرمایا. اور کیا شاہ فرمایا؟ صدارتی خطاب تھا آپ کا. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پرندوں کی جو بولی ہیں وہ عطا کی ہیں. سورہ نمل ورس نمبر 16. جب آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیپلی اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. کیا شاہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بولیاں عطا کیا، حکومت میں ہر شے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. جنگ کرنے کے لیے سپیڈ اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی کہ ہوا پر آپ کا تخت جو تھا وہ اڑتا تھا اور جہاں آپ چاہتے تھے وہ تخت وہیں آپ کو لے جاتا تھا. کہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے سپیڈ کی. جنگ کے اندر جب آپ جہاد کر رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں، سپیڈ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے. کیوں لوگ جو ہے وہ پلوں کو برباد کر دیتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے کہ نہ یہ یہاں تک پہنچیں گے اور نہ ان کا سلسلہ آگے بڑھے گا. تو آپ کی سپیڈ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ایک سلسلہ عطا کیا کہ ہوا آپ کے تابع ہو گئی. اب اللہ نے ہوائی جب آپ کو دے دی تو باقی اور کیا تھا. آپ نے جب اب جہاں اسیب تھا آپ ان علاقوں میں پہنچے تو سب لوگ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں. وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب حالت لوگوں کی. اور یہ بات یاد رکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی بیماریوں کو بھی جنات کا اسیبی اثر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ اسیب جو ہوتا ہے اس کی نشانیاں علیحدہ ہوتی ہیں. اس کی نشانیوں میں سب سے پہلے تو آپ کے جسم کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کو. آپ ٹیسٹ کروائیں گے، خون ٹیسٹ کروائیں گے، جو بھی کروا لیں آپ کو کچھ تکلیف نہیں آئے گی، لیکن جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. رات کی نیند آپ کی اڑ جائے گی. اس قدر خوف ہو جائے گا آپ کے دل کے اندر کہ اگر ایک پتا بھی گرے تو آپ اسی وقت کانپ جائیں گے. اتنا خوف ہوگا. اور آپ کو بھوک لگنی بند ہو جائے گی. ہر سلسلہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اسیب کی نشانی ہے. ہر نفسیاتی مسئلہ جو ہے وہ اسیب نہیں ہوتا. جب آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے اس علاقے میں جہاں پر کہ بہت زیادہ آپ کی امت تھی لیکن وہ سب ہی اسیب زدہ ہو چکے تھے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت آپ کو عطا کی کہ آپ جیسے جیسے لوگوں کے پاس جا رہے تھے، جس جس جگہ سے آپ گزرتے تھے وہ سب بندے اسیب زدہ تندرست ہوتے جا رہے تھے، صحت یاب ہوتے جا رہے تھے. اسیب ان کو چھوڑتے جا رہے تھے. اللہ کے نبی اللہ والوں کی جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. حضرت سلیمان نبی علیہ السلام جیسے ہی ان لوگوں کے قریب ہوتے وہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبیوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ بندے حالانکہ وہ انسان ہیں لیکن وہ انسان ہونے کے حساب سے کسی اور دوسرے انسان جیسے نہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست جو ہے وہ رحمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد ان کے شامل آ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ کوئی بندہ دم بھی نہ کرے کچھ بھی نہ کرے تو وہ ایک اسیر زدہ کے پاس سے گزر جائے تو اس کو شفائے کامل ہو جائے. تو ایسا آپ نے کہاں دیکھا؟ صرف یہ اس نبی کے پاس یہ خاصا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمتیں کی کہ جب آپ گزرے تو وہ سب لوگ جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے. وہ جتنے جنات ان پر آئے ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ کے تابع ہو گئے. آپ کے حکم کے خلاف اب وہ نہیں کر سکتے تھے. اب کیا ہوا؟ سورہ سواد ورس نمبر 37 اور 38 جب آپ پڑھتے ہیں تو سب طاقتور جنات جو ہیں وہ کیا کرتے تھے آپ کے لیے؟ کیا کیا کام کرتے تھے؟ وہ آپ کے لیے عمارتیں بناتے تھے. یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پرانی جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نبیوں کے وقتوں کی، وہ اتنی اتنی بلند اور اتنی اتنی مضبوط، یہ سب جنات لا کر بنا کر دیتے تھے آپ کو. اس کے بعد آپ نے غواص جن جو ہے غوطہ لگانے والی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. سلیمان نبی علیہ السلام سے پہلے کسی جن نے کسی نبی کے لیے سمندر یا دریا میں غوطہ نہیں لگایا. اور یہ جو موتی نکالنے کا کام ہے
یہ سلیمان نبی علیہ السلام کے دور اقدس سے شروع ہوا، کیونکہ آپ ہی جنات کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہاں کہاں پر موتی ہیں، کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیرے جواہرات جو زمین کے خزانے ہیں اللہ نے زمین میں کہاں کہاں چھپائے ہیں، سمندروں میں کہاں یہ خزانے ملیں گے۔ وہ جاتے تھے، غوطہ لگاتے تھے، ان کو غواص کہا جاتا تھا، اور وہ جا کر وہاں سے ہیرے چاندی سونا ہر شے نکال نکال کر لاتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آ کے تابع ہو گئے، ہنرمند جنات کو نوکریاں دی جانے لگی۔ سورہ سعاد آپ پڑھیں، ورس نمبر 38 پڑھیں، اور جو زیادہ ہی سرکش ہوتے تھے ان کے ہاتھوں کو آپ سروں کے پیچھے باندھ دیا کرتے تھے، یعنی وہ آپ کے آگے بے قابو تھے، آپ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر طاقت عطا فرما دی کہ وہ جنات جو کہ دیو ہیں اور علیحدہ علیحدہ ان کی قسمیں ہیں، وہ سب کے سب آپ کے تابع فرمان ہو چکے تھے۔ اور جو جنات آپ دیکھتے تھے کہ وہ سرکش ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے یا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے نقصان کرتے ہیں، تو آپ ان کے ہاتھوں کو ان کے سروں کے پیچھے باندھ دیا کرتے تھے، اور ان کا باندھا ہوا سلسلہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اور بے عینے ہی ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجل کریم کے ساتھ ہوا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا یا حضرت یہاں پر ایک جن آتا ہے اور وہ آ کر ہمارے گھر کے سامان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، ہمارے بچوں کو مارتا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب جب وہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ آپ اسی بستی میں رک گئے۔ اب جب وہ جن آیا، بڑا شرارتی جن تھا، آپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا شریر ہے، آپ نے فرمایا کہ تو کیوں لوگوں کا نقصان کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں جن ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر آپ میرے سامنے آ جاؤ۔ جب سامنے آیا، آپ نے کھجور کی ایک شاخ اتاری، بریک سی اس کی، وہ جیسے پتے کو آپ چیرے تو کیسے ایک بالکل بریک سا دھاگے کی مانند ہو جاتا ہے، آپ نے وہ اتاری اور اس کے دونوں انگوٹھے باندھ دیے۔ اب وہ جین ہنس رہا ہے، کہنے لگا میری اتنی طاقت ہے، میرے آگے یہ دھاگے جیسی ایک چیز جو میرے آگے کیا معنی رکھتی ہے؟ جب وہ ہنس رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا یہ اس دھاگے کی میرے سامنے کیا اوقات ہے؟ آپ نے فرمایا بات دھاگے کی نہیں ہے، باندھنے والا علی ہے۔ فرمایا اب یہ تم اس کو کھول لو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طاقت سے بندھا ہوا ہے۔ اور آپ نے کچھ پڑھا، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی اور اس کے بائیں کان میں آپ نے پھونک دیا، اس کا کان بہنا شروع ہو گیا۔ اب ہاتھ بند گئے اور کان جو ہے بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کے تنے کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ آپ نے فرمایا بستی والوں میں جا رہا ہوں، اب یہ جب تک خود معافیہ نہ مانگے، یہ رستہ چھوڑ کر جانے کی خود التجا نہ کرے، تب تک میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ 6 ماہ اس بات کو گزر گئے اور وہ کان بہہ بہہ کر اس کا برا حال ہو گیا، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے انگوٹھوں کو چھڑا لوں، اپنے ہاتھوں کو چھڑا لوں، لیکن وہ دھاگا اس سے نہیں ٹوٹا۔ 6 ماہ تک وہ اس تنے کے ساتھ بند گیا کہ کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکی، اس سے بڑے جن بھی اس کو نہیں کھول سکی۔ اور جو بھی کوئی اس کے جن، کوئی اس کے کزنز یا اس کے جو خاندان والے آتے تو وہ پریشان ہوتے کہ یہ کون بندہ ہے جو تمہیں باندھ کر چلا گیا، کہ جس کے آگے ہماری کوئی طاقت نہیں چل رہی۔ اب 6 ماہ کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجل کریم وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی وہ کمزور ہو گیا۔ اب وہ بار بار رو رو کر التجا کرے، یا علی مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے ایک دفعہ جانے دیں، میں کبھی اس بستی کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ اس وقت آپ نے جب ایسے کر کے ہاتھ لگایا اس دھاگے کے اوپر جو بالکل بریک تنے کو انہوں نے چیرا ہوا تھا حضرت علی نے، تو اسی وقت اس کا انگوٹھا کھل گیا اور آپ نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی، اس کے کان کے اندر پھونک ماری تو کان اس کا بالکل درست ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نبیوں کو جو خاصے ملے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ملتا ہوا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آغا یاسین۔